خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس زبان مبارک سے کہ جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اس زبان اپنی مرضی سے نہیں بولتی اور اس زبان سے سوائے سچ کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ اس نبوت والی پاکیزہ زبان سے اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ بات یاد رکھنا، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پیارے لوگ، سب سے اعلیٰ و افضل لوگ وہی ہیں جن کی زندگی قرآن پڑھنے میں، پڑھانے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں گزرتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا علم ہے، اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہے۔ تو جو لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں وہ ہم میں سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، اب وہ انسان کی جو باڈی ہے وہ ڈیڈ ہو گئی ہے، ڈیڈ باڈی بن گئی، نکارہ ہو گئی۔ اب انسان کا جو اعمال نامہ ہوتا ہے وہ فرشتے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اب انسان نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے نہ کوئی گناہ کر سکتا ہے، اور جب انسان آخرت میں جاتا ہے اور آخرت کا وہ جو جہان وہ دیکھتا ہے، اس وقت انسان افسوس کرتا ہے کہ کاش میں کچھ اور کما لیتا، میں کچھ اور نیکیاں کر لیتا، تو میں کچھ اور نیکیاں کر لیتا، میں کچھ اور عبادات کر لیتا، کچھ اور ذکر کر لیتا، تو آج میں اور اونچے مقام پر ہوتا، میرا نقصان نہ ہوتا۔ تو اس وقت انسان حسرت کرے گا، وہ حسرت کام نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان کی وفات کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جو اجر ہے وہ جاری رکھتے ہیں، ان کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص تو وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیچھے وہ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائے، کوئی ایسا اچھا کام کر کے جائے کہ انسانوں کو اس سے خیر ملے، اس سے فائدہ پہنچے، نفع پہنچے۔ مثلا جیسے مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مسجد میں حصہ لے لیا، مسجد تعمیر ہو گئی، کوئی مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، اس کی تعمیر میں حصہ لے لیا، کسی غریب کا گھر بنوا دیا، یا کوئی پانی کے لیے کوئی موٹر لگوا دی، کوئی نلکا لگوا دیا، کوئی بھی ایسا اچھا کام، حتیٰ کہ وہ درخت لگا دیتا ہے، کسی جگہ درخت لگ گیا، لگانے والا بھی بھول گیا، اب وہ بڑا سایہ دار درخت بن گیا، پرندے آتے ہیں اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، شاخوں پہ بیٹھتے ہیں، انسان آتے ہیں اس کے چھاؤں میں بیٹھتے ہیں اور اسے نفع حاصل کرتے ہیں۔ کوئی بھی اچھا کام کر گیا تو جب تک انسانوں کو خیر ملتی رہتی ہے مسلسل اس کے لیے ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر کوئی عالم ہو یا عالم نہ ہو جو دینی کتابیں خود لکھ سکے، یا پھر یہ ہے کہ وہ جو دینی کتابیں وہ خرید کے کسی ایسی جگہ لگا دے جہاں پہ لوگ ان کو پڑھتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، اور ان کو علم دین حاصل ہوتا ہے، ان کو عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ تو جب تک اس علم دین کے ذریعے سے لوگوں کو خیر پہنچتی رہے گی، اس وقت تک اس شخص کو آخر میں اجر ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ ایک عالم دین ہے، خود پڑھتا پڑھاتا ہے یا کتابیں لکھتا ہے، عالم دین نہیں ہے تو دینی کتابیں لے کے جن کو ضرورت ہے ان کو دے دیتا ہے، تو جب تک وہ پڑھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، اجر ملتا رہے گا۔ اور تیسرا شخص کہ حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے پیچھے نیک صالح اولاد چھوڑ کے جائے، اپنی اولاد کو علم دین سکھا دیا، نماز سکھا دی، قرآن پاک سکھا دیا، روزے کے مسائل، نماز کے مسائل سکھا دیے، کاروبار کے مسائل سکھا دیے، پاکی ناپاکی کے مسائل سکھا دیے، جتنے بھی شریعت کے مسائل سکھا دیے۔ اب وہ اولاد جب تک وہ دین پر عمل کرتی رہے گی، قرآن پڑھتی رہے گی، نمازیں پڑھتی رہے گی، روزہ رکھتے رہے گی اور دین اسلام کے مسائل پر عمل کرتی رہے گی، تو باپ کو، ماں کو اس کی قبر میں ثواب مسلسل پہنچتا رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اچھا ذریعہ یہ ہے۔ دوسرے ذریعے پتہ نہیں وہ کب تک قائم رہتے ہیں، پتہ نہیں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں، لیکن اگر میں اپنی اولاد کو دین سکھا جاؤں گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے اپنی اولاد کو دین سکھایا ہے تو میری اولاد بڑی ہو کے جب
آگے صاحب اولاد ہوگی تو یقین وہ دین اپنی اولاد کو بھی سکھائے گی. اور جب پھر میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بڑے ہوں گے، جب ان کی اولاد ہوگی، مجھے اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ وہ علم دین آگے بھی اپنے نسلوں میں منتقل کریں گے. تو انشاءاللہ جب تک یہ نسل در نسل علم دین آگے منتقل ہوتا رہے گا، آگے چلتا رہے گا، 7 نسلوں تک، 10 نسلوں تک آگے، ہم تو دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ یا اللہ قیامت تک آنے والی جو ہماری نسل ہے، اب ہمارے بڑوں میں سے جس نے کلمہ پڑھ لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے. پتہ نہیں ہم کس کافر کی اولاد میں سے ہیں، کس ہندو عرصت کی اولاد میں سے ہیں. تیرا یا اللہ شکر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے جو پہلا شخص مرد عورت جس نے اسلام قبول کیا، اور یا اللہ اس پر تیری کروڑوں رحمتیں نازل ہوں کہ آج ہم مسلمان ہیں. یا اللہ اب قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی کافر پیدا نہ ہو، کوئی مشرک نہ ہو، کوئی بددین بے دین نہ ہو، کوئی اللہ رسول کا منکر نہ ہو، کوئی دین کا دشمن نہ ہو، کوئی اہل دین کا دشمن نہ ہو، کوئی بے دین نہ ہو. یا اللہ قیامت تک ہماری جو نسل ہے وہ با عمل، با جو کردار، اچھے اخلاق والی مسلمان ہو. تو جب تک میری وہ قیامت تک آنے والی جو میری نسل ہے وہ اہل ایمان رہے گی، دین پر عمل کرتی رہے گی، مجھے آخرت میں اجر ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا. اب ماشاءاللہ اب ان بچوں نے قرآن پڑھا، اب ان کے ماں باپ کو بھی اجر ملے گا. صرف ان کے ماں باپ کو نہیں، ان کے دادا دادی نانا نانوں کو بھی اجر ملے گا. پھر ان کے اوپر جو آبا و اجداد ہیں ان کو بھی ملے گا. تو یہ بہترین صدقہ جاریہ یہ اولاد ہے، یہ نسل ہے. اور سب سے بڑے ہمارے محسن وہ ہیں جنہوں نے ہماری اس نسل کو قرآن پڑھایا، ان کو دین سکھایا. ماں باپ بہت بڑے محسن ہیں، لیکن ماں باپ خود وقت نہیں دے سکتے یا علم نہیں ہے، تو جس استاد کے پاس بٹھایا، جس نے وہ قرآن ان کو پڑھایا، دین کے مسائل سکھائے، تو اس نے ہماری زندگی کی کتنی بڑی ذمہ داری اس نے ادا کر دی. ذمہ داری میری تھی، ماں باپ کی تھی، ہم نہیں کر سکے، لیکن استاد نے وہ ذمہ داری ادا کر دی. تو اس سے بڑا محسن کو اور ہمارا کون ہو سکتا ہے؟ تو استاد اس قوم کا سب سے بڑا محسن ہے. تو بہرحال یہ بہت ہی خوش نصیب ہیں بچے، اور ان کو ان کے ماں باپ اور ان کے جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ یہ قرآن پاک مکمل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بچہ ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیتا ہے نا، تو جس دن اس کا قرآن مکمل ہو جاتا ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کی بخشش کرتا ہے. سبحان اللہ. اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. بچوں کی برکت سے ماں باپ کی بخشش ہو جائے. سبحان اللہ. بہت ہی خوش نصیب ہے یہ بچے. محمد وسیم اکرم ولد محمد اکرم صاحب، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی میں برکت دے. بعض ہوتے ہیں لوگ جب وہ جوان ہو گئے نا، شرم محسوس کرتے ہیں لوگ، اب ہم اس عمر میں قرآن پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، پہلے پڑھا نہیں ہے. دیکھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی توفیق مل جائے دین سیکھنے کی، سیکھ لیں. ہمارے ملنے والے ہیں وہاں باہر نہیں ہوتے ہیں، اسکاٹ لینڈ میں ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ایک یعنی کہ انگریز نسل ماشاءاللہ ایمان قبول کر رہے ہیں، دعوت کی محنت، اہل تبلیغ کی محنت سے ماشاءاللہ دعوت کی برکت سے. تو ایک نوجوان جو تھا انگریز مسلمان ہو گیا، پھر وہ حافظ بنا، عالم بنا. اب وہ خود دعوت کا کام کر رہا ہے. اس کا باپ بھی مسلمان نہیں ہوا، ماں بھی مسلمان نہیں ہوئی، آگے اس کا بھائی بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ رو رو کے دعائیں کرتے رہتے ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو ہم نے کسی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ شخص تو ماشاءاللہ مسلمان ہے، اپنی ماں کو ملنے کے لیے آیا. اب اس کا بیمار ہے، ملنے کے لیے آیا اس کو، تو بہت پریشان، حال احوال پوچھا تو روتا ہوا اٹھ کے باہر آ گیا. اب پوتا پوچھ رہا ہے کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا وہ بس میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی جو ماما ہے، دادی امی ہے نا، جو آپ کی وہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جاتی. تو اس نے کہا آپ پڑھا دو. تو یہ کون سی بات ہے؟ کہتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آخری وقت میں نے کہا کلمہ پڑھ لو، اس نے کہا میں نہیں پڑھتی ہوں، تو پھر وہ آخری موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا تو مجھے پریشانی ہو رہی ہے. وہ بچہ کہنے لگا یہ کون سا مشکل ہے، میں جاتا ہوں. وہ چھوٹا سا بچہ گیا، جا کے اپنی دادی امی کو جا کے دبانے لگ گیا، باتیں کرنے لگ گیا. باتیں کرتے کرتے لاڈ پیار میں باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ دادی امی آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کلمہ پڑھ لو. کلمہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ کلمہ پڑھنے سے یہ ہوگا کہ جو ہے اگر بغیر کلمہ کے پڑھیں گے آپ کی ڈیڈ باڈی کو جلائیں گے. اگر آپ کلمہ پڑھ لو گے تو بہت احترام کے ساتھ آپ کو نہلائیں گے، کفنائیں گے، پھر آپ کی تدفین کریں گے، بڑا احترام ہوگا آپ کا. تو آپ کلمہ پڑھ لو، ایمان لے لو اللہ کے نبی کو، تو پھر پڑھا دو مجھے کلمہ. تو وہ چھوٹے سے بچے نے کہا چلو پڑھو آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنے دادی امی کو کلمہ پڑھا دیا. اب وہ بچہ بھاگا ہوا باہر اپنے باپ کے پاس گیا کہ ابو جی
آپ کو مبارک ہو دادیمی نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میرے پوتے نے کلمہ پڑھا دیا. اب وہ روتا ہوا بھاگا ہوا جا رہا ہے اپنی ماں کو ملنے کے لیے کہ ماں کہتے ہیں نا ہاں میں نے پڑھایا اپنی کو. وہ نوجوان گیا جا کے اپنی ماں کو ملا تو اس نے کہا کہ بیٹا میں کلمہ پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ. تو کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. آخری عمر بوڑھی ہے، کافر ہے، تو موت سے کچھ دیر پہلے کلمہ پڑھ لیا. اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی. حضور نے فرمایا جب کافر کلمہ پڑھ لیتا ہے اسے بے شک 100 سال کی بھی زندگی ہو نا کفر کی، اللہ سب کے اوپر معافی کی قلم پھیر دیتا ہے. سبحان اللہ. اب وہ پوتا کتنا خوش نصیب ہے، وہ بیٹا خوش نصیب ہے جس کی برکت سے اللہ نے اس کو ایمان دے دیا. تو اولاد کام آئی ہے نا کام آئی، تو بھائی اولاد بھی کام آئیں گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نیک صالح اولاد ہمیں عطا فرمائے. اب یہ ہے کہ دعا کر لیتے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا، آپ لوگوں نے اپنی دکانوں پہ جانا ہے. یہ بچوں کے انعامات ہیں، یہ ان کو تقسیم کر دیتے ہیں. وہی وسیم سے یہ ہاتھ ڈالے گی اللہ دوسرے بھائی محمد صاحب دو بھائی ہاتھ پہنا اللہ تعالیٰ کو بہت عزت سے دیکھنا بھائی فصیح اللہ صاحب آؤ جی. اللہ تعالیٰ کے محمد میں زندگی میں برکت دے. آؤ بیٹا زیاد ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ بہنا ہو ادھر بیٹا بیٹی کو آپ بہنا ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ آؤ بیٹا تو جنہوں نے بھی یہ ہمارا یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ بچے بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. تو ان کی طرف سے مٹھائی کھلائی جائے گی تو تبرک ہے وہ ضرور کھا کے جائیں. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ بیٹھے رہ تاکہ نا دو برتن نہ ہو مسجد کا احترام جو ہے اس میں ہاں دعا پہلے کر لیتے ہیں. اور ان کو جو انعامات دیے گئے ہیں تحفے تحائف دیے گئے تو جنہوں نے دیے ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں. وہ بھی ہمارے بہت بڑے دوست انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا. ہم نے فرمایا کہ نام نہیں بتانا، اللہ کو تو معلوم ہے. تو انہوں نے انعامات دیے بچوں کو، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی سدائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له وتجيبنا الغم وكذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے جن بچوں نے بچیوں نے یا اللہ قرآن پاک نازل اور مکمل کیا ہے، یا اللہ ان کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، ان کے آباء و اجداد کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے مبارک فرما. بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بنا، درجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہمارے بچوں کو سچا پکا باعمل مسلمان بنا، دیندار بنا. یا اللہ متقی پرہیزگار بنا. یا اللہ قرآن کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے والا بنا. یا اللہ اس علم دین کو آگے ہماری نسلوں میں بھی یا اللہ منتقل فرما. قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو سچا پکا باعمل مسلمان بنا. یا اللہ تمام شرور و فتن سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے بھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں جو ہمارے بچوں کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں سے ایمان چھیننا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم سے ہمارے بچوں سے عزت آبرو چھیننا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمارے بچوں کی ہماری نسلوں کی دنیا و آخرت تباہ کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کا ایمان خراب کرنا چاہتے ہیں، ایسے تمام فتنوں سے ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے ان کو قرآن پاک پڑھایا ہے یا اللہ ان سب کو یا اللہ اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان یا اللہ اس دنیا سے چلے گئے قبروں میں چلے گئے ہیں یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں آمین. سب کی قبروں کو جنت کا باغ. یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں
یا اللہ سب کو شفا کلی عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو شرکت قبول فرما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ